ایک ہی آدمی کا نام ہے جس کا نام عمران خان ہے. بیسیکلی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا انہوں نے خدا نخواستہ جنگ کرنی ہے. پوری پی ٹی آئی میں پارلیمنٹری پارٹی میں ایک بھی ایسا محترم ایم این اے نہیں ہے جس کو وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے قابل سمجھے. جب صوبے کا وزیر اعلیٰ جا کر پنجاب کو للکارتا ہے، سندھ کو للکارتا ہے، تو پختونخوا کے جو تعلقات سندھ کے ساتھ ہونے چاہیے، پنجاب کے ساتھ ہونے چاہیے، وفاق کے ساتھ ہونے چاہیے، وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ صوبہ اکیلا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان حالات کا سامنا ہم اکیلے کر لیں. پہلے ہی مرکز کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں، پنجاب کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہمارا ارادہ ہے. اب سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ریاست کے ساتھ پہلی ایک جنگ کا ماحول ہے. تو اس پر میرے خیال سے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر نظر ثانی نہیں کریں گے تو جتنا نقصان ہوا ہے آج تک وہ بھی پختونخوا اور یہاں کی عوام کا ہوا ہے، اور آگے بھی اگر ہوگا خدا نخواستہ تو وہ پختونخوا کے اور پختونخوا کی عوام کا ہوگا. سر، آپ نے مذاکرات اور جنگ کی بات کی ہے اور پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ یا جنگ کریں یا مذاکرات. میں نے تو ان کو مشورہ یہ دیا ہے کہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے یہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں آگے بند گلی ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ پہلے گھر جا چکا ہے. کیا دوسرے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ان کا مینڈیٹ جیسی بھی ہے، جیسی بھی ان کو ملا، 13 میں ملا، 18 میں ملا، 24 میں جو معاملات ہوئے، ہمارے بہت سارے اعتراضات اس حوالے سے ہیں. لیکن یہاں پر آیا یہ مناسب ہوگا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بند گلی میں چلی جائے اور کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے، اور اس بڑے حادثے کے نتیجے میں صرف ایک الیکٹڈ گورنمنٹ حادثے کا شکار نہیں ہوگی، اس صوبے کے اندر جمہوری نظام بھی حادثے کا شکار ہوگا اور یہ تلخیاں مزید بڑھیں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 9 مئی سے زیادہ یہ اور کتنا وائلنٹ ہو سکیں گے. 9 مئی تو پیک تھی نا، تو اگر 9 مئی کے نتیجے میں وہ رہا نہیں ہوئے تو اب کیسے ہوں گے؟ اور اگر اب دوبارہ خدا نخواستہ ایک اور 9 مئی ہو گیا تو کیا حالات پھر ہوں گے؟ تو اس لیے میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ مذاکرات کی طرف جائیں. اور مذاکرات کی میں بات نہیں کر رہا، مذاکرات کو تو ان کو آفر پرائم منسٹر نے دیا ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آ کر مذاکرات کری، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا ہے کہ آ کر مذاکرات کر لیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو اس دن یہاں تک چلیں گے کہ انہوں نے تو 5 نام بھی دے دیے کہ جی یہ 5 لوگ بیٹھے اور مذاکرات کر لیں، مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں. تو مذاکرات سے ہی ایک حل نکلے گا، سیاسی لوگ آپس میں بیٹھیں گے تو حل نکلے گا. کنفرنٹیشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور پھر اس میں بھی کنفیوژن یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونی چاہیے. وہ مذاکرات کی نہیں، وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. علیمہ خان بی بی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات ہونی چاہیے. محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے اور علامہ صاحب کو یہ اختیار دیا کہ آپ نے مذاکرات کرنی ہے. دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر ایک طوفانی بدتمیزی کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. پی ٹی آئی کو بھی نہیں، بلکہ میرے خیال سے یہ فیصلہ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی بیسیکلی ایک ہی آدمی کا نام ہے جس کا نام عمران خان ہے. بیسیکلی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا انہوں نے خدا نخواستہ جنگ کرنی ہے. پوری پی ٹی آئی میں پارلیمنٹری پارٹی میں ایک بھی ایسا محترم ایم این اے نہیں ہے جس کو وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے قابل سمجھے. اسی طریقے سے پورے سینٹ کے اندر ان کے تمام سینیٹرز میں شاید کسی پر بھی ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ ان کو وہاں پر پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اور لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کر لیں. اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری پارٹی کے اندر بھی اس پہ کافی میرے خیال سے تشویش پائی جاتی ہے، کافی لے دے ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے اس وقت. بالکل یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور پھر آپ اگر اختیار دیتے ہیں تو اختیار وہ اختیار ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس اصل معنوں میں اختیار.
اگر آپ کسی کو برائے نام اختیار دیں گے اور اصل اختیار اپنے پاس رکھیں گے تو وہ مذاکرات کیا کر پائے گا؟ دوسری بات یہ کہ مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول ضروری ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں میں نے محمود خان کو اختیار دے دیا، وہ مذاکرات کریں گے. دوسری طرف ملک سے باہر بیٹھے لوگ آپ کے جلسوں میں، آپ کے احتجاجی پروگرامز میں فیلڈ مارشل کے حوالے سے دھمکیاں دے رہے ہوتے، ان کی تذلیل کر رہے ہوتے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہے. تو جس 5ویں بندے کی آپ نے بات کی، اگر اس کو کوئی دھمکی دے گا، اس کو کوئی ذہنی مریض کہے گا، اس کی کوئی بےزتی کرے گا، وہ کیسے بات چیت کرے گا؟ بات چیت کے لیے تو ایک سازگار ماحول ہونا چاہیے، اور یہ بات چیت تو تبھی کامیاب ہوگی جب وہ 5واں راضی ہوگا. وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رانا سالوان صاحب نے 5 نام دیے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ وہ 4 تو سب کو معلوم ہے. خیال یہ ہے کہ حالانکہ دعویٰ تو یہ کہہ رہے کہ ہم نے اس قوم کو شعور دیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قوم کو شعور دیا ہے. معذرت کے ساتھ شعور نہیں دیا، بلکہ میرے خیال سے ہم اپنی قوم کو ایک ایسی طرف لے کے چلے گئے کہ جہاں پر شاید برداشت، تحمل اور صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی. ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا، یہ ایک سوسائٹی کی اور ایک پولیٹیکل کلچر کے لیے بہت ضروری ہے. ان کے کچھ لوگوں نے اور کچھ مہربانوں نے تو ایسے رویے ان کے ہیں کہ وہ برداشت اور رواداری ہی ختم ہو گئی ہے. لوگ اپنے نوجوانوں کو اور گھر کے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو تمیز سکھاتے ہیں. یہاں پر الٹا اپنے چھوٹوں کو، اپنے نوجوانوں کو ایک طوفانی بدتمیزی پہ لگا دیا گیا ہے. اور اب تو حالت یہ آ گئی ہے کہ اگر ان کی پارٹی کا اپنا بندہ بھی کوئی ٹھیک بات کہے تو اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. میرے خیال سے پچھلے دنوں وہ محمود خان اچکزئی صاحب گلا کر رہے تھے کہ بھائی میں نے تو مذاکرات کی بات کی اور سب سے زیادہ جو مجھے کھینچا گیا تو مجھے پی ٹی آئی کے سوشل اکاؤنٹس کی طرف سے مجھے بے عزت کیا گیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آیا یہ فیصلے پی ٹی آئی کی قیادت نے کرنے ہیں یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کرنے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلے کرنے ہیں تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور مذاکرات کر لیں، اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. اگر سوشل اکاؤنٹس نے فیصلے کرنے ہیں تو اس میں تو بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے یہ سوشل اکاؤنٹس جو ہے صرف یہی نہیں کہ یہ اپنا وہ جو ان کی یہ بٹرنس کو وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کمائی کا بھی ایک ذریعہ ہے، کمائی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ان کے لیے. تو وہ تو باہر بیٹھ کر ڈالر کما رہے ہیں، ان کے لیے کمائی ہو رہی ہے. وہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف، باقی پولیٹیکل پارٹی لیڈرز کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، تو ان کا تو کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کارکن ہیں، قیادت ہے، لیڈر ان کا جیل میں پڑا ہوا ہے، مشکلات تو ان کے لیے بڑھ رہی ہیں. اور صرف ان کی مشکلات نہیں بڑھ رہی، یہ جنگ جیسے جیسے یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے، سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کا اور پختونوں کا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے.